سرکس لگی ہوئی ہے پاکستان کے اندر جو اداروں کے ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آج پوری قوم ایک مطالبہ کر رہی ہے اور اس میں میری آواز بھی شامل ہے، وہ یہ ہے کہ 2017 کا ہمارا پاکستان اور عوام کا نواز شریف واپس دو۔ وہ بات یہ ہے کہ 2017 سے جو انصاف کا ترازو کا پلڑا ایک طرف جھک گیا تھا، جو جھکا ہوا ہے اس کو برابر کرو۔ 2017 سے جو سازش جن جن کرداروں نے کی، ان کرداروں کو پکڑو اور کٹہرے میں لے کر آؤ۔ ان سازشوں کو آپ اگر اسی طرح چھوڑو گے تو پاکستان کے اندر جو آج کے حالات ہیں اس سے زیادہ ابتر ہو سکتے ہیں۔ آج 6 سال ہو گئے نواز شریف کے کیسز کو اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے کیسز کو، وہ نہیں سنے جا رہے، مگر 6 گھنٹے میں عمران خان کی خواہش کے مطابق فیصلے آ رہے ہیں۔ تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں کس سے مخاطب ہوں، میں کس کو کہہ رہا ہوں کہ 2017 کا پاکستان دو، یا نواز شریف جو عوام کا نواز شریف تھا 2017 والا وہ واپس کرو۔ میں ہوں ان اداروں میں بیٹھے لوگوں نے جنہوں نے فیصلے کیے، سازش کی اور پاکستان کو اس حال تک پہنچایا۔ میں ان اداروں سے مخاطب ہوں اور میں ان اداروں کو مخاطب کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھے یہ بتائے کہ الطاف حسین کو گود میں لینے کے بعد عمران خان کو گود لیا گیا اور پھر عمران خان کے ساتھ بھی ریاستی وسائل اور ریاستی قوت کا اتنا بے دریغ استعمال کر کے اس کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ آج وہ وہی کر رہا ہے جو الطاف حسین نے قوت لینے کے بعد کراچی میں کیا تھا، جب کراچی کو برباد کیا تھا، اور پھر اس نے کراچی کو جب جناح پور بنانے کا اعلان کیا تو پھر انہی اداروں کو الطاف حسین کے خلاف آپریشن کر کے کراچی بنانا پڑا، جناح پور بنتے بنتے۔ تو کیا آج لوگ یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہیں کہ طاقتور لوگ جو ہیں، طاقتور حلقے جو ہیں، اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان جو خدا نخواستہ پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا ویلا کر رہا ہے، ایجنڈا ہے، ایک انٹرنیشنل ایجنڈا لے کر آیا ہے، ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ بنا ہوا ہے، اور پھر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ اس حکومت کو، موجودہ قومی حکومت کو امپورٹڈ حکومت کہتا تھا؟ تو پھر کیا امپورٹڈ ہیں وہ آئی ایم ایف کے ذریعے جو موجودہ حکومت سے، اس ریاست سے سلوک کر رہے ہیں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے، یا ظلم خلیل زاد نے جو آواز نکالی ہے اسے کان لگا کے سنیں، آنکھیں کھولی جائیں کہ ملک کے خلاف انٹرنیشنل سازش جو ہے اس کے مورے کون کون ہیں، اس کے کردار کون ہیں، اور ان سازشیوں کو، ان کرداروں کو اگر آپ کڑی سے کڑی سزا جو ایک ملک غدار کی ہوتی ہے، سازشی کی ہوتی ہے، وہ نہیں دو گے تو کس طرح یہ چیزیں بریک ہوں گی، کس طرح وہ کردار رکیں گے؟ مگر وہ سلوک نہ کرو جو پرویز مشرف کے ساتھ کیا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ سلوک
جو آئین توڑنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہو جاتا تو فیض عام، باجوہ، ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ اس مور عمران خان کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ مگر آج جو کل اپنے آپ کو بابا رحمتے کہتا تھا، جس کو قوم بابا زحمتے کے نام سے جانتی ہے، وہ بابا زحمتے آج بھی آزاد ہے، اور جس کے خلاف سازش کی گئی عوامی لیڈر، عوامی محسن، پاکستان کے محسن نواز شریف سے، وہ آج بھی جکڑا ہوا ہے، وہ آج بھی آزاد نہیں ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا زمان پارک میں جو کچھ ہو رہا ہے، کچے کے علاقے میں اگر ایسا ہو تو پاکستان سے کیسی آواز اٹھے گی، اداروں سے کیسی آواز اٹھے گی؟ اور اگر وانا وزیرستان، بلوچستان میں اس طرح کی مزاحمت فورسز کو کرنا پیش آئے تو امپورٹڈ لوگ جو ہیں، امپورٹڈ طاقتیں جو ہیں، وہ پھر کیا آواز اٹھاتی، اور پھر کیوں فوری ایکشن کا کہا جاتا ہے؟ تو آج زمان پارک میں جو ایک تماشا، ایک سرکس لگی ہوئی ہے، یہاں کسی نے حوصلہ کیا کہ فورسز کو کس طرح زخمی اور بے دردی سے مارا جا رہا ہے، مگر آج بھی یہ کہنے میں شاید لوگ کہتے تھے میں حق بجانب نہیں ہوں، مگر زمان پارک کی سرکس تماشے کے بعد یہ بات سب پر عیاں ہو گئی ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں، لٹیروں، رسا گیروں، اغوا کاروں، وانا وزیرستان یا بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکوں، علاقائی جماعتوں، پرتشدد تحریکوں اور غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرنے والے لوگوں جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے کہتے آئے ہیں، پھر آج زمان پارک میں کس کی قیادت میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اب کوئی چیز پوشیدہ، کوئی راز نہیں رہ گیا۔ جب وہ کہہ رہی ہے یاسمین راشد کہ میں نے صدر عارف علوی سے کہا، یہ آڈیو سامنے آ چکی، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ بات کریں، صدر عارف علوی کہتے ہیں میں نے بات کر لی، وہ کس سے بات کرنے کا کہہ رہی ہے، اور صدر عارف علوی کس سے بات کر چکے ہیں، یہ قوم کو بتایا جائے۔ پھر ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ سہولت کاری موجود ہے، پھر ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی طاقتور حلقہ ایسا ہے جو آج بھی اس کو سہولت دے رہا ہے، اور اگر وہ سہولت نہ ہوتی تو وانا وزیرستان کچے کا علاقہ لاہور نہیں ہے۔ لاہور میں بیٹھ کے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور لاہور میں بیٹھ کر ایک ایسے شخص کو سہولت دی جا رہی ہے جو پاکستان کی بربادی کر رہا ہے، تو پھر مجھے کہنے کی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ چھوٹے صوبوں کی لیڈرشپ کے قتل عام کے بعد، پھانسی دینے کے بعد، ان کو اپنے زیر اثر کرنے کے بعد، ان کو غدار بنانے کے بعد، بڑے صوبے پنجاب سے پنجابی لیڈر پر قاتلانہ حملے ہوئے، اور یہاں تک کہ پنجابی لیڈر کو، نواز شریف کو جیل میں زہر دیا گیا۔ کیا نواز شریف کی حکومت کو بار بار ختم نہیں کیا گیا؟ اور کیا بار بار ختم کرنے کے بعد، قاتلانہ حملوں کے بعد، زہر دیے جانے کے بعد، ہم نے کیا مسلح ٹائیگر فورس بنائی تھی؟ کیا ہم نے ڈنڈا بردار فورس بنائی تھی؟ کیا ہم نے غلیل بردار فورس بنائی تھی؟ اور کیا ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کیے تھے؟ اور کیا ہم نے ریاستی اداروں کا مقابلہ کیا تھا؟ اور کیا آپ دیکھ نہیں رہے؟ کوئی ایک ادارہ بتائیں جس پر اس نے
मॉब लेकर, जत्थे लेकर चढ़ाई नहीं की और अपनी मर्जी के फैसले लेने की ख्वाहिश नहीं की। इसके बावजूद भी अगर उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता रहेगा तो मैं तो समझता हूं कि हुकूमत वक्त को अब सब कुछ 8 माह में जो कुछ हुआ है सच कह देना चाहिए। अब इसी में पाकिस्तान की भलाई है। अब सच नहीं कहेंगे तो रियासत का नुकसान होगा। हुकूमत वक्त बताए कि कौन से ऐसी रुकावटें हैं जो इमरान खान पर हाथ नहीं पहुंचने दे रही, कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो आज भी उसको सहूलत दे रही हैं। और अगर ये ना बताया जाएगा, 8 माह में आप कौमी मफाद में चीजों को पर्दे के नीचे रखते रहे, मगर आज जो पिछले 3-4 दिनों में खास तौर पर हो रहा है, उसके बाद कौमी मफाद में यही है कि सब कुछ हकीकत नंगी कर दी जाए, बता दिया जाए कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी रुकावटें हैं जो पाकिस्तान के अंदर बर्बादी को सपोर्ट कर रही हैं। शुक्रिया। रिजवान मुश्तबा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। आपने ये आपका बयान दी है, मतलब आपने जिस तरह फरमाया कि इमरान खान ने मतलब जो दिन से लेकर आज तक जो कुछ हुआ आपने सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। मेरा सिर्फ सवाल ये है मियाँ साहब, कौम जो है और जो आवाम जिस तरह आपको भी पता है, आपको भी मतलब लोग आके मिलते होंगे जो बेरोजगारी और महंगाई और उसके दिन ब दिन मतलब आज। मैं आपकी बात समझ गया। आप जो कहना चाहते हैं, मैंने शुरू में यही बात कही है कि 2017 का पाकिस्तान वापस करो। 2017 में क्या 35 रुपए किलो आटा नहीं था? क्या 2017 में 65 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं था? क्या 2017 में 140 रुपए किलो घी नहीं मिल रहा था? ये है वो मसाइल 2017 की साजिश करने वालों ने जो साजिश की है। हम तो कह रहे हैं उन साजिशों को कटहरे में लाओ और पाकिस्तान के मौसनों को बताया जाए, पब्लिक किया जाए कि हमसे गलतियां हुई हैं, अदारों में बैठे लोगों से गलतियां हुई हैं और अदारों की कुव्वत को इस्तेमाल किया गया है। आपकी बातें शायद ठीक ही हों, लेकिन ये बताएं कि आप तो गवर्नमेंट है, आपके पास इख्तियार है और आपके पास फोर्स भी है, तो हमें बज़ाहिर लगता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी या उसके खिलाफ एक्शन करने के हवाले से गवर्नमेंट खुद जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है, कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं आ रही। रियासत है 4 दिनों से एक बंदा। देखें गुजारिश ये है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, शायद आप मेरी बात को समझे नहीं है या समझा नहीं मैं पाया या आप समझना नहीं चाहते। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर एक गिलगित बल्तिस्तान की फोर्स दूसरे सूबे की फोर्स के सामने खड़ी हो जाए और जब हमारी इतला है कि ज़मान पार्क के अंदर जेलों से निकलने वाले दहशत गर्द भी मौजूद हैं, और क्या हम पाकिस्तान के अंदर कौन सा खेल खेल रहे हैं ये इंटेलिजेंस अदारों समेत दीगर अदारों को मालूम नहीं है? और क्या हुकूमत वक्त जो है वो रियासती अदारों की रिट कायम करने में आप अगर समझते हैं संजीदा नहीं है, तो फिर आप ये क्यों नहीं कह देते कि हुकूमत वक्त ही संजीदा नहीं है अपनी हुकूमत करने के लिए? ये कभी नहीं होता। मैं तो आपको कह रहा हूं कि हुकूमत वक्त को हर चीज सच अब कह देनी चाहिए कि जो रुकावटें इमरान खान को गिरफ्तारी में हायल हैं वो कौम के सामने रखनी चाहिए ताकि आपके और मेरे कौम के सवालों का जवाब मिल सके।
آپ جو اس گورنمنٹ کو طاقتور کہہ رہے ہیں، آج تو قومی حکومت ہے نا، 2017 میں ایک جماعت کی حکومت تھی اور وقت کے پرائم منسٹر نے خود کو بے گناہ ہوتے ہوئے خود کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا، اور پھر جس طرح جے آئی ٹی بنی اور پھر جس طرح دباؤ میں لا کر ثاقب نثار کے بقول پھر فیصلے لیے گئے تو وہ آج تک ختم نہیں ہو سکے، بلکہ یہ ہوا کہ تمام کرداروں نے اعتراف جرم بھی کیا، مگر اس کے باوجود اعتراف جرم کرنے والے لوگوں کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، مگر جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو آج بھی بیل آؤٹ نہیں کیا جا رہا۔ سر یہ بتائیے گا کہ کل آپ نے بھی اور دیگر جو رہنما تھے مسلم لیگ نون کے اور حکومت کے، انہوں نے کہا کہ جی بی کی جو فورس تھی وہ پنجاب پولیس کے اس کے بعد آئی جی بی کو بھی ہٹا دیا گیا اپنے عہدے سے، وہاں پہ نیا آئی جی آ گیا، کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا کوئی غداری کا مقدمہ ریاست کے اندر، اگر ریاست کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے خلاف کوئی غداری کا مقدمہ؟ جنہوں نے واضح طور پہ آئین توڑا اور جس پر غداری کا مقدمہ بنا اس کا نام ہے پرویز مشرف، اس کے اثرات اس غداری کے مقدمے میں آج تک مسلم لیگ نون بھگت رہی ہے، تو اس کے بعد آپ کس سے توقع رکھتے ہیں کہ غداری کے مقدمات اور بنے؟ مگر جہاں تک ایکشن کا تعلق ہے، اگر ان کا یہ رول فیل نہ ہوتا تو ان پہ ایکشن نہ ہوتا۔ بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کا کہنا